ایک لمحے کے لیے رسول کی شبیہ بن جائے، اللہ اکبر، جو ایک لمحے کے لیے رسول کی شبیہ بن جائے وہ مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو 18 سال شبیہ رہو، توجہ فرما رہے ہیں؟ اب بشریت میں ایک پانی کا بشر، مٹی کا بشر، اور تیسرا کون سا؟ جبرائیل بشر۔ کیا یہ پانی کا ہے؟ نہیں۔ مٹی کا ہے؟ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ بشر طبیعہ، ملکوتی بشر، نورانی بشر، مٹی کا بشر، پانی کا بشر۔ اب آل محمد کس سے ہے؟ اگر اسی جنس سے ہے جس سے جبرائیل ہے تو یکتائیت، مسنویت، برابری، اور اگر ان کی اس سے برابری ہو جائے تو استادی نہیں رہتی، آقائی نہیں رہتی، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ خلق ہوا، اللہ اکبر، ان کی وجہ سے اس کی خلقت ہوئی، ان کی وجہ سے اس کی خلقت ہوئی، تو برابری آ جائے گی۔ جہاں برابری آتی وہاں یہ نہیں رہتے بھئی۔ وہ بشر ہے ملکوتی، یہ کون سے بشر ہے؟ فرماتے ہیں نحن اسرار اللہ المودعۃ فی الحیاۃ للبشریہ فادفعوا عنا حظوظ البشریہ ونزلون عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم۔ غایۃ المرام میں، معالم الزلفاء میں، حلیت الابرار میں، مصابیح الدجا میں، طوالع الانوار میں، کفایت الموحدین میں، ہدایت الموحدین میں، اسرار کمال میں، ہدیت الابرار میں، نور الابصار میں، اور کم از کم 70 اور کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ 70 اور کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود جو میں نے دیکھی، اللہ جانے اور کتنی ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھو نحن اسرار اللہ، ہم اللہ کے راز ہیں، اللہ اکبر، ہم اللہ کے راز ہیں، ہم اللہ کے راز ہیں۔ توجہ آخری بندے تک، ہم اللہ کے راز ہیں۔ میرا راز آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ جو میرا راز ہے سمجھ میں آتا ہے آپ کے؟ کہا جی نہیں۔ آپ کا راز مجھے سمجھ میں آئے گا؟ جی نہیں۔ مجمع کا راز سمجھ سکتا ہوں؟ کہا جی نہیں۔ کہا جی وہ اس کا راز ہے۔ تو میرا راز کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو جو اللہ کا راز ہو، ہائے 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 ہائے، یہ میرا راز ہے، وہ اللہ کا راز ہے۔ نحن اسرار اللہ۔ تو جبرائیل کی خلقت ہے ملکوتی، ان کی خلقت ملکوتی نہیں، اللہ کا راز۔ یہ کس سے بنے اللہ جانتا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اور آپ کے نہ سمجھنے کے میں نہیں، نہ سمجھنے کے میں کیا کہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے اللہ کا راز۔ ان کی خلقت بنی اللہ کے راز سے، اللہ جانتا ہے یہ کس سے بنے۔ بھئی بشری لباس میں آنا حجت نہیں ہے، بشری لباس میں آنا حجت نہیں ہے، چونکہ لباس بشریت ہے اس لیے کہا جائے گا بشر۔ فرماتے ہیں نحن اسرار اللہ المودعۃ فی الحیاۃ للبشریہ، ہم اللہ کے راز ہیں جو بشر کے لباس میں بطور امانت رکھ دیے گئے ہیں، اللہ اکبر، بشر کے لباس میں بطور امانت رکھ دیے گئے ہیں۔ فادفعوا عنا، بشری ضرورت کو ہم سے دور رکھنا۔ وَنَزِّلُونَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ، اللہ نہ کہنا وَقُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ، پھر جو جی چاہے کہو، پھر جو جی چاہے کہو، پہنچ جاؤ گے۔ لن تبلغوا، مر تو سکتے ہو، تمہیں ہم سمجھ میں نہیں آئیں گے۔
ظاہر میں ایک شکل ہونا دلیل نہیں کہ ہم جیسے، ایک پین ہے پلاسٹک کا، ایک ہے لوہے کا، ایک ہے اسٹیل کا، یہ بھی پین ہے، یہ بھی پین ہے، یہ بھی پین ہے، ایک ہے پارکر کا، ایک ہے سونے کا، یہ بھی پین ہے، یہ بھی پین ہے، یہ بھی پین ہے، یہ 2 روپے کا ہے، یہ 10 روپے کا ہے، وہ 10,000 کا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں بھئی دیکھنے میں کوئی یہ نہیں کہے گا سونا دے دو، یہ ذرا پین دیجیے گا ہے سونے کا، تو یہ نہ دیکھو شکل میں تم جیسے ہیں، تمہاری جنس ہے مٹی سے، ان کی اللہ کے راہ سے۔ اور جو فرما رہے ہیں اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یعنی جس کے ہاں کفر کا، نسیان کا، عصیان کا، ہذیان کا شبہ نہیں، یعنی ایسا نبی جس کے بارے میں شبہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، اس کے لیے کہہ رہا ہے اگر شرک کیا، کیا مطلب بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے مستقلاً عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، شرک بے عملی کا نام نہیں ہے، بد عقیدتی کا نام ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی دکان کھڑی کر دینا یہ شرک ہے، یہ نہیں ہے اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لینا۔ بھئی شیطان نے اللہ کے سامنے دکان کھڑی کی، میں سجدہ نہیں کرتا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس اللہ کے سامنے دکان کھڑی کی، اپنی ذہن کو کھڑا کیا تو مشرک بن گیا۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا یہ شرک نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا شرک نہیں ہے، اصل توحید ہے۔ بھئی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو جو مولا کائنات کو کما حقہ مانتا ہے وہی پکا موحد ہے، اور جو مولا کی ولایت پہ شک کرتا ہے وہ علی پہ نہیں اللہ کی توحید پہ شک کر رہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، میں نے جو دوپہر کو وعدہ کیا تھا وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات تو دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اے اللہ تیرا حقیر بندہ، اے اللہ تیرا ضعیف بندہ۔ تو آپ ان کے اتنے فضائل کے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حقیر کہہ رہے ہیں، آپ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں توجہ کے ساتھ آخری بندے تک، وہ کہہ رہے ہیں میں حقیر بندہ، آپ کہہ رہے ہیں اتنے عظیم، وہ کہہ رہے ہیں میں تیرا حقیر بندہ، آپ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ ایک تو جملہ میں نے دوپہر کو عرض کیا تھا حضور ذہن آپ کے متصل کرنے کے لیے، تو اللہ کہہ رہا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، درس دے رہا ہے آپ کو، وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، تو جو فرما رہے ہیں تو میں اے اللہ تیرا حقیر بندہ آ گیا، تیرا ضعیف بندہ آ گیا۔ دو دعائیں ہیں، ایک کمیل ہے ایک حدیث قصہ۔ دعائے کمیل میں یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، اے اللہ تو کتنا قریب ہے، اے اللہ تو کتنا غفار ہے، اے اللہ تو کتنا ستار ہے، اے اللہ تو کتنا ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو کتنا بزرگوار ہے۔ حدیث قصہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کتنے بزرگ ہیں، آپ کتنے برتر ہیں، آپ کتنے بہتر ہیں۔ دعائے کمیل میں یہ کہہ رہے ہیں، دعاؤں میں یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو سورج کا خالق ہے، تو چاند کا خالق ہے، تو ہواؤں کا خالق ہے، تو دریاؤں کا خالق ہے، تو کہکشاں کا خالق ہے، تو کواکب کا خالق ہے۔ یہیں بیٹھے گھر چلے گئے، تو کواکب کا خالق ہے، تو ابراج کا خالق ہے، تو عوالم کا خالق ہے، تو وجود کا خالق ہے، تو ماہیت کا خالق ہے، تو ذات کا خالق ہے، تو صفات کا خالق ہے،
تو صفات کا خالق ہے، تو اسرار کا خالق ہے، تو ملک الموت کا خالق ہے، تو جبرائیل کا خالق ہے، تو میکائیل کا خالق ہے، تو درطائیل کا خالق ہے۔ حدیث قصہ میں اللہ کہہ رہا ہے بے شک میں خالق ہوں، سورج بنایا تمہارے لیے، اللہ اکبر، بے شک میں چاند کا خالق ہوں، بنایا ہے تمہارے لیے، بے شک میں ستاروں کا خالق ہوں، بنایا ہے تمہارے لیے، بے شک پانیوں کا خالق ہوں، بنایا ہے تمہارے لیے، بے شک جبرائیل کا خالق ہوں، بنایا ہے تمہارے لیے۔ مل کے جو فرما رہے ہیں بنایا ہے تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی خالق تو ہوں، بنایا ہے آپ کے لیے، یہ چلتی ہوئی کشتیاں آپ کے لیے، تو یہ سب بنا ہے آل محمد کے